عورت کو ہمیشہ کسی محرم کے ہمراہ سفر کرنا چاہیے، کبھی تنہا سفر نہ کرے، جب اس کے ساتھ اس کے والد ہوں، بھائی ہوں، شوہر ہو، یا اس کا اپنا لڑکا ہو، یا پھر کوئی اور محرم ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سختی کے ساتھ عورت کو اکیلے میں سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقتوں سے، ناگوار منظر سے، اور اپنے مال سے، اپنی متعلقین اور اپنی اولاد میں بری واپسی سے، اور اچھائی کے بعد برائی سے، اور مظلوم کی بد دعا سے۔ راستے میں دوسروں کی سہولت اور آرام کا بھی خیال رکھیے، راستے کے ساتھی کا بھی حق ہے۔ قرآن میں ہے وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پہلو کے ساتھی سے مراد ہر ایسا آدمی جس سے کہیں بھی کسی بھی وقت آپ کا ساتھ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین محترم، الحمدللہ ہم لوگ آداب زندگی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آداب زندگی جناب مولانا محمد یوسف اصلاحی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ مولانا کی اس کتاب سے ہم لوگ کافی حد تک مستفید ہوئے ہیں۔ مولانا نے اس کتاب میں قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کے آداب بتائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے مولانا نے اس کتاب میں کیا فرمایا ہے۔ آداب زندگی کے اندر تقریباً 5 باب ہیں۔ باب نمبر 1 سلیقہ اور تہذیب، باب دوم حسن بندگی، باب سوم تزئین معاشرت، باب چہارم دعوت دین، باب پنجم احساس ابدیت۔ تقریباً 5 باب پر مشتمل ہے یہ آداب زندگی، اور باب اول کے اندر طہارت و نظافت کے آداب مکمل کر چکے ہیں، صحت کے آداب بھی مکمل کر چکے ہیں، لباس کے آداب بھی ہم لوگ مکمل کر چکے ہیں۔ نمبر 4 کھانے پینے کے آداب یہ بھی مکمل کر چکے ہیں۔ نمبر 5 سونے جاگنے کے آداب بھی مکمل کر چکے ہیں۔ نمبر 6 راستے کے آداب بھی مکمل ہو چکا ہے۔ الحمدللہ اب نمبر 7 سفر کے آداب کا ہم لوگ انشاءاللہ آج مطالعہ کریں گے۔ سفر کے آداب، پہلے باب سلیقہ اور تہذیب میں سفر کے آداب۔ نمبر 1 سفر کے لیے ایسے وقت روانہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم وقت خرچ ہو اور نمازوں کے اوقات کا بھی لحاظ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سفر پر جاتے یا کسی کو روانہ فرماتے تو عام طور پر جمعرات کے دن کو مناسب خیال فرماتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے اور کسی کو سفر پر روانہ فرماتے تو جمعرات کے دن کا سفر کرواتے۔ مطلب یہاں پہ سفر کے لیے جو ہم کو وقت نکالنا چاہیے اس میں نمازیں بھی ہماری محفوظ رہنی چاہیے۔ نمازوں کا وقت اگر چلے جا رہا ہے اور ہم سفر میں ہیں تو وہ اچھی بات نہیں ہے۔ نمبر 2 سفر تنہا نہ کیجیے، ممکن نہ ہو تو کم از کم 3 آدمی ساتھ لیجیے۔ اس سے راستے میں سامان وغیرہ کی حفاظت اور دوسری ضروریات میں بھی سہولت رہتی ہے، اور آدمی بہت سے خطرات سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی وہ خرابیاں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو کوئی سوار کبھی رات میں تنہا سفر نہ کرے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو رات میں تنہا سفر اور اکثر تنہا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاڑیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی، گھوڑوں پہ یا پھر اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، تو اس وقت اکیلے سفر کرنا اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالنے کے برابر ہوتا تھا۔ تو کم سے کم 3 آدمی جو اپنے مال کی، کھانے پینے کی چیزوں کی حفاظت کرے، جو ایک دوسرے کا سہارا بنے۔ تو اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تنہا سفر کرنے سے منع فرمائے۔ ایک مرتبہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر سے پوچھا تمہارے ساتھ کون ہیں؟ مسافر بولا یا رسول اللہ میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکیلا سوار شیطان ہیں اور 2 سوار شیطان ہیں، البتہ 3 سوار ہیں۔ ترمذی کی روایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اکیلا آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلا سوار شیطان ہیں، 2 سوار بھی شیطان ہیں، اور تیسرا سوال البتہ 3 سوار ہیں، مطلب 3 لوگ ایک ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔
نمبر 3، عورت کو ہمیشہ کسی محرم کے ہمراہ سفر کرنا چاہیے۔ ہاں اگر ایک آدھا دن کا معمولی سفر ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ کبھی تنہا سفر نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت خدا اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر تنہا کرے۔ وہ اتنا بڑا سفر اس وقت کر سکتی ہے جب اس کے ساتھ اس کے والد ہوں، بھائی ہوں، شوہر ہو، یا اس کا اپنا لڑکا ہو، یا پھر کوئی اور محرم ہو۔ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ تو اس لیے بھی آج کل جب حج پہ جاتے ہیں لوگ تو محرم کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ محرم کون کون ہے یہاں پہ؟ والد ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، یا اپنا لڑکا ہو۔ شادی سے پہلے عورت کا محرم ہوتا ہے اس کا والد اور اس کا بھائی، اس کا سگا بھائی جو ہوتا ہے وہ عورت کا محرم ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سختی کے ساتھ عورت کو اکیلے میں سفر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کوئی زیادہ ہی ضروری کام ہو یا آدھے دن کا یا پھر کم سفر ہو، آدھے دن کا مطلب پہلے چل کے جانا ہوتا تھا یا گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ سوار ہوتے تھے، اس وقت کے لیے آدھے دن کا سفر مطلب اب کی مناسبت سے کم ایک 30 یا 40 کلومیٹر کا سفر ہوتا تھا۔ تو ایسے سفر کے لیے اجازت ملتی تھی، مطلب کم سے کم سفر۔ یہاں پہ آدھے دن کا سفر سے مراد ہے کہ ایسا سفر ہو اور کوئی ضرورت ہو تبھی آپ سفر کر سکتے ہیں اکیلے میں، اور 3-4 دن کا اگر سفر ہو تو اس سفر میں اپنے باپ، بھائی یا شوہر، لڑکا، اپنا خود کا لڑکا، یہ لوگ کا ساتھ ہونا ضروری ہے کیونکہ وہ محرم ہیں۔ اور ایک موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عورت کو 1 دن اور 1 رات کی مسافت پر بھی تنہا نہ جانا چاہیے۔ 1 دن اور 1 رات کا بھی سفر کیوں نہ ہو تو بھی تنہا نہیں جانا چاہیے عورت کو۔ نمبر 4، سفر کو روانہ ہوتے وقت جب سواری پر بیٹھ جائیں اور سواری حرکت میں آ جائے تو یہ دعا پڑھیے: سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پاک و برتر ہے وہ خدا جس نے اس کو ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے، یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جانے والے ہیں۔ خدایا ہم تجھ سے اپنے اس سفر کی نیکی اور تقوی کی توفیق رکھتے ہیں اور ایسے کاموں کی توفیق جو تیری خوشنودی کے ہوں۔ خدایا ہم پر یہ سفر آسان فرما دے اور اس کے فاصلے ہمارے لیے مختصر کر دے۔ خدایا تو ہی سفر میں رفیق ہے اور تو ہی گھر والوں میں خلیفہ اور نگران ہیں۔ خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقتوں سے، ناگوار منظر سے اور اپنے مال سے، اپنی متعلقین اور اپنی اولاد میں بری واپسی سے، اور اچھائی کے بعد برائی سے، اور مظلوم کی بددعا سے۔ مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ نمبر 5، راستے میں دوسروں کی سہولت اور آرام کا بھی خیال رکھیے۔ راستے کے ساتھی کا بھی حق ہے۔ قرآن میں ہے وَالصَّاحِبُ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پہلو کے ساتھی سے مراد ہر ایسا آدمی جس سے کہیں بھی کسی بھی وقت آپ کا ساتھ ہو جائے۔ سفر کے دوران کی مختصر رفاقت کا بھی یہ حق ہے کہ آپ اپنے رفیق سفر کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے کسی قول و عمل سے اس کو کوئی جسمانی یا ذہنی اذیت نہ پہنچے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ جو شخص دوسروں کی خدمت کرنے میں لوگوں سے سبقت لے جائے، اس سے نیکی میں آگے بڑھ جانے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف وہی جو خدا کی راہ میں شہادت پائے۔ مشکات کی حدیث ہے یہ۔ تو جب ساتھ بیٹھتے ہیں کسی کے سفر میں، بس میں کسی کے ساتھ بیٹھیں تو جو بازو میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے پہلو میں جو بیٹھا ہوا ہے آدمی، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے قول و عمل سے یا ہمارے کوئی کام سے اس کو تکلیف نہ ہونی چاہیے، ذہنی یا جسمانی تکلیف۔ جیسا کہ آپ بیٹھ رہے ہیں اور اس کو کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، آپ سو رہے ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ ہمارا سر اس کے اوپر جا رہا ہے اور وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے تو ان باتوں کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ سوئیں کہ ایک دم آپ بے ہوشی کی نیند یا پھر آپ ایسی پرسکون نیند سو رہے ہیں جس سے آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں۔ ان باتوں کا آپ کو سفر کے دوران خیال رکھنا چاہیے۔ یہ سفر کے آداب میں سے یہ چیز بھی ایک ہے۔ نمبر 6، سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت اور واپس آنے پر 2 رکعت شکرانہ کے نفل نماز پڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی عمل تھا، مطلب سفر پہ جاتے وقت یا سفر سے واپس آنے کے بعد 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے۔ نمبر 7، جب آپ کی گاڑی، بس یا جہاز بلندی پر چڑھے تو یہ دعا پڑھیے: اللہم لک الشرف علی کل شرف
وَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى كُلِّ حال، خدایا تجھے ہر بزرگی اور بلندی پر بڑائی حاصل ہے، حمد و ثنا ہر حال میں تیرا ہی حق ہے۔ نمبر 8، رات کو کہیں قیام کرنا پڑے تو محفوظ مقام پر قیام کیجیے، جہاں چور اور ڈاکو سے بھی آپ کا جان و مال محفوظ ہو اور موذی جانوروں کا بھی کوئی ٹھکانہ نہ ہو۔ نمبر 9، سفر کی ضرورت پوری ہونے پر گھر واپس آنے میں جلدی کیجیے، بلا ضرورت گھومنے پھرنے سے پرہیز کیجیے۔ نمبر 10، سفر سے واپسی پر ایک بغیر اطلاع رات کو گھر میں نہ آئیے، پہلے سے اطلاع دیجیے، ورنہ مسجد میں دوگانہ نفل ادا کر کے گھر والوں کو موقع دیجیے کہ وہ اچھی طرح سے آپ کے استقبال کے لیے تیار ہو سکیں۔ نمبر 11، سفر میں اگر جانور ساتھ ہوں تو ان کے آرام و آسائش کا بھی خیال رکھیے، اور اگر کوئی سوار ہوں تو اس کی ضرورت اور حفاظت کا بھی اہتمام کیجیے۔ مطلب سفر کرتے وقت آپ سیدھے گھر میں آ رہے ہیں اور گھر والوں کا آپ کو معلوم نہیں ہے، اور بغیر آپ اطلاع کیے کہ ان کو گھر آ رہے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پہلے مسجد میں جانا چاہیے اور نماز ادا کرنا چاہیے، نفل نماز، اس کے بعد آپ گھر والوں کو اطلاع دیں تاکہ وہ آپ کا استقبال کر سکیں۔ اور آپ کے ساتھ کوئی جانور ہے تو اس کے بھی آرام کا آپ خیال رکھیں، یا پھر کوئی آپ کے ساتھ ہے تو ان کے کھانے پینے اور ان کے آرام کا بھی آپ خیال رکھیں۔ یہ مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، آپ ہر ایک کا خیال رکھیں، ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ نمبر 12، جاڑے کے موسم میں ضروری بستر وغیرہ ساتھ رکھیے اور میزبان کو بیجا پریشانی میں مبتلا نہ کیجیے۔ مطلب جاڑے کے موسم میں، سردیوں میں، ونٹر سیزن میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں کسی کے پاس تو اپنے بستر کا بھی ساتھ خیال رکھیے، بستر بھی ساتھ لے جائیے۔ کسی اور کے پاس جا کر بستر طلب کرنا، ہو سکتا ہے ان کے پاس اتنا میسر ہو نہ ہو، تو آپ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ اپنا بستر ساتھ لے جائیں۔ نمبر 13، سفر میں پانی کا برتن اور جانماز ساتھ رکھیے تاکہ استنجا، وضو، نماز اور پانی پینے کی تکلیف نہ ہو۔ سفر میں اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں تو پانی کا برتن اور جانماز ساتھ رکھنا چاہیے، اس سے آپ استنجا مطلب طہارت سے فارغ ہونا چاہ رہے ہیں، وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، اور جانماز سے نماز ادا کر سکتے ہیں آپ۔ نمبر 14، چند آدمی سفر کر رہے ہوں تو ایک کو اپنا امیر مقرر فرما لیجئے، البتہ ہر شخص اپنا ٹکٹ، ضرورت بھر رقم اور دوسرا ضروری سامان اپنے قبضے میں رکھے۔ مطلب اگر کوئی سفر کر رہے ہیں، چند آدمی سفر کر رہے ہیں تو اس میں ایک کو امیر بنانا چاہیے، مطلب ایک کو صدارت دینی چاہیے، لیکن ٹکٹ وغیرہ اسی کے ذمے نہیں ڈال دینا، وہ اپنے لیے خود اپنے پیسوں سے ٹکٹ خریدے، اپنی رقم سے ٹکٹ خریدے، اور باقی کا جو سامان ہے وہ اپنے ذمے رکھے، لیکن کسی ایک کے ماتحت ہم سفر کرنا چاہیے تاکہ کوئی ہمارا امیر ہو، سب اسی کو اپنا امیر سمجھے اور اسی کے مشورے پہ سفر کریں۔ نمبر 15، جب سفر میں کہیں رات ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے، اے زمین، میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے، میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے اور ان مخلوقات کے شر سے بھی جو تجھ میں خدا نے پیدا کی ہیں، اور ان مخلوقات کے شر سے جو تجھ پر چلتے ہیں، اور میں خدا کی پناہ چاہتا ہوں شیر سے، روسیہ اسد سے، اور روسیہ ازدہے سے، اور سانپ بچھو سے، اور اس شہر کے باشندوں سے، اور والد اور مولود کے شر سے۔ ابو داؤد کی روایت ہے یہ۔ تو کہیں پہ آپ کا رات کا قیام ہو سفر کے دوران تو آپ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ نمبر 16، اور جب سفر سے گھر کو واپس آئیں تو یہ دعا پڑھیے، اوبن لربنا نوبن لا یغادر علینا حوبا، حسن حسین، پلٹنا ہے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اور اپنے رب ہی کے حضور توبہ ہے، ایسی توبہ جو ہم پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رکھنے دے۔ پوائنٹ نمبر 17، جب کسی کو سفر پر رخصت کریں تو کچھ دور اس کے ساتھ چلیے، رخصت کرتے وقت اس سے بھی دعا کی درخواست کیجیے اور اس کو یہ دعا دیتے ہوئے رخصت کیجیے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک، حسن حسین، میں تمہارے دین، امانت اور خاتم عمل کو خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ پوائنٹ نمبر 18، کسی کو اگر آپ رخصت کر رہے ہیں تو یہ دعا دے کے اس کو، یہ دعا کے ذریعے ان کو رخصت کرنا چاہیے اور ان سے بھی دعاؤں کی گزارش کرنی چاہیے اپنے لیے۔ پوائنٹ نمبر 18، جب کوئی سفر سے واپس آئے تو اس کا استقبال کیجیے اور اظہار محبت کے الفاظ کہتے ہوئے، ضرورت اور موقع کا لحاظ کرتے ہوئے مصافحہ کیجیے یا معانقہ بھی کیجیے۔ مطلب کوئی سفر سے آئے ہیں تو ان کا ضرورت کے لحاظ سے ان کا استقبال کیا جائے اور ان سے ہاتھ ملایا جائے، مصافحہ کیا جائے۔ تو الحمدللہ یہ تھے سفر کے آداب، اور ہم لوگ کافی حد تک یہ چیزیں معلوم کر چکے ہیں، اور روزمرہ کی زندگی میں کوئی ہمارے پاس آتے ہیں، کوئی ہمارے گھر آتے ہیں اور ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ان باتوں کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کا پابند بنائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق دے۔
اور ہماری مغفرت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔